بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، قرآن کریم کے چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اس کی مختصر زندگی کی یاد دہانی فرمائی ہے. کہا کہ تم اس دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے آئے ہو. چاہے انسان اس دنیا میں کسی بھی مقام، کسی بھی عہدے، کسی بھی منصب پر فائز ہو، اس کی ایک مختصر مدت ہے. اور وہ مدت کسی کی مختصر ہو سکتی ہے، کسی کی طویل ہو سکتی ہے، مگر دنیاوی حساب سے اس کی مدت ایک متعین مدت ہے. اور اس متعین مدت کو ختم کر کے اسے اس دنیا سے رخصت ہونا. دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ بیان کی گئی کہ جب آپ کو جانا ہی ہے تو جہاں جانا ہے اس کی تیاری کرنی ہے. فرمایا کہ کامیابی، اصل کامیابی وہ ہے جو یہاں رہ کر وہاں کے لیے تیاری کرے. اس دنیا میں انسان کامیاب وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوا. ناکام اور نامراد وہ شخص ہے جو آخرت کی زندگی میں ناکام اور نامراد ہوا. اور یاد رکھو، اس دنیا میں انسان کو بہکانے کے لیے بہت ساری چیزیں آئیں. آپ کو یہاں کی چکا چوند کرنے والی روشنیاں ملیں گی. یہاں کی تہذیب، یہاں کا کلچر، یہاں کا رہن سہن، یہاں کی وضاحت سب عارضی ہے. اب آپ اس کی چمک دمک میں پڑھ کر کہیں آخرت کی زندگی میں دھوکے میں نہ آ جانا. قرآن کریم بڑی تفصیل کے ساتھ آیت کریمہ کے بنیادی مضمون میں بتلاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہمارے اس دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہاں رہ کر وہاں کے لیے تیاری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لایا تو آپ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا جب آغاز کیا سری دعوت کے بعد، یعنی 3 سال کی مختصر سی مدت میں خاموش دعوت تبلیغ کے بعد آپ علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر جب آپ نے اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی وہ یہی کہ لوگوں تم اللہ سے اس لیے بھولے ہوئے، تم اللہ سے دور اس لیے ہو، تم دنیاوی جاہ و منصب میں اس لیے پڑے ہوئے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا. آپ دیکھیے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا طویل اور جامع اور نہایت ہی تفصیل کے ساتھ وہ خطبہ نقل کیا گیا. آپ علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں کو جمع کیے. جمع کرنے کے بعد لمبی تھوڑی تقریر نہیں کی تھی. آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا، لوگوں تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ ایک ایسا سوال تھا. آپ علیہ السلام کی کتاب زندگی کے 40 سال گزرنے کے بعد جب مکہ مکرمہ کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا میں اس وقت مکہ مکرمہ اور اطراف میں کوئی شخص سچا، امانتدار اور اچھا ہے، تو
پھر آپ علیہ نے دوسرا سوال فرمایا، کہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کہا آپ اونچے مقام پر کھڑے ہوئے۔ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اس اونچے مقام سے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں، سامنے بھی دیکھ سکتا ہوں، مان لو گے؟ کہا کہ ہاں، آپ نیچے ہیں، پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑ کے اس طرف کیا ہے آپ کو نہیں پتا، مگر میں کہتا ہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک فوج ہے جو ابھی مکے پر حملہ کرے گی، مان لو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل مانو گے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیسے مانو گے جبکہ تم دیکھ ہی نہیں رہے ہو کہ یہاں فوج ہے کہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہمیں آپ کی زبان سچائی پر یقین، ہم دیکھیں نہ دیکھیں مگر آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے اندیکھی چیز پر بھی ہم یقین کرنے کے لیے تیار۔ تب جب لوگوں کا ذہن بنا کہ آپ کو بالکل سچا مانتے ہیں تو فرمایا کہ ایک اندیکھی چیز کی طرف میں تمہیں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا سے انسان رخصت ہونے کے بعد آخرت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تمہاری موت ہے تم سب مانتے ہو، مگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر تمہیں یقین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جنت ہے، تم دیکھ نہیں سکتے، اسی طریقے سے جیسے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ جہنم ہے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ تقدیر ہے، تم دیکھ نہیں سکتے، مگر میرے کہنے پر، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں، لہذا آخرت پر یقین کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا اور قرآن کریم کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ دیکھیے قرآن کریم کا زیادہ تر حصہ آخرت پر مشتمل ہے۔ دین دنیا کی نہیں، آخرت کی تیاری کا نام ہے۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو، ناکام اور نامراد وہ شخص ہے جو آخرت کی زندگی میں ناکام اور نامراد ہوا۔ اسی آیت میں، جس آیت کو میں نے پڑھا تھا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے جو نکال دیا جائے، جس کا نام جہنم کی لسٹ سے باہر کر دیا جائے اور جس کا نام جنت میں داخل کر دیا جائے، اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں بڑے بڑے منصب ملیں گے، کامیابی ہے یقیناً، مگر وہ عارضی۔ دنیا میں بڑے بڑے عہدے ملیں گے، یقیناً بڑی کامیابی ہے مگر عارضی ہے۔ بڑے بڑے امتحانات میں کامیاب ہو جائیں گے، بڑی کامیابی ہے مگر عارضی ہے۔ اصل کامیابی، اصل سرخروئی، اصل خوشی، اصل مسرت اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ جنت اور جہنم کا ذکر کیا گیا۔ جنت کیسی ہے، وہاں کے محلات کیسے ہیں، وہاں کی نعمتیں کیسی ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا۔ انگور، انار، کیلے اور وہ تمام پھل جن سے ہم واقف ہیں، دودھ کی نہریں، پاکیزہ شراب، حسین ساتھی، شرمیلی ہوریں اور کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، وہاں کے محلات، وہاں کی زیب و زینت، وہاں کی آرائش، وہاں کا آرام، وہاں کا سکون، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک ایک چیز کے بارے میں، جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، جن چیزوں میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اس سے کہیں آگے شان چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر جہنم، آگ کا ایک کمرہ، ہر طرف دھواں، لپیٹیں، آگ کا سایہ، کھانے کے لیے زبوں اور کانٹے دار پھل اور درخت، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، ان دونوں چیزوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں اور ان آیات کو پڑھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو بتا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ آؤ اسی مقام پر تمہیں آنا ہے، اس سے اچھی زندگی وہاں ہے۔ یہاں کے آرام، یہاں کے آسائش میں رہ کر تم آخرت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اور جہنم کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر لو، اس لیے کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اگر یہاں کی نعمتوں میں تم پھنس گئے اور آخرت کی تکلیف میں پڑ گئے تو پھر وہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہوگی۔ اس لیے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں آخرت کی طرف نشاندہی کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا مختلف حیثیتوں سے ذکر فرمایا، ان کی زندگی کے حالات بتلائے ہیں، ان کے کریمانہ اخلاق بتلائے گئے ہیں، ان کے عادات و اطوار بتائے گئے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ان کی زندگی کا ایک ایک مرحلہ بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کرنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے
کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں سے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، وہی ایک حیثیت انبیاء کرام کی یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہ کر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو آخرت کی طرف دعوت دیتے تھے، بلکہ زندگی کے لمحے لمحے میں انہوں نے آخرت ہی کی تیاری کی تھی۔ دنیا میں انسان کو اس کے مقام اور منصب، اس کے عہدے، اس کی مال، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی دنیاوی آرائش اور اس کے آرام، یہ ساری چیزیں ہیں جو آخرت سے غافل کر دیں۔ انسان تکلیف میں ہو تو اللہ کو یاد کر لیتا ہے، بس اوقات تکلیف میں بھی بھول جاتا ہے۔ عام طور پر تکلیف میں تو یاد کر لیتا ہے، خوشی کے موقع پر، اعلیٰ منصب کے موقع پر، اعلیٰ عہدے کے موقع پر، انتہائی سرور اور مسرت کے موقع پر، انتہائی کامیابی کے موقع پر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض کو دولت دے کر، دولت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر، بادشاہت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر ان کے کردار کا ذکر بطور مثال پیش فرمایا کہ دیکھو یہ میرے انبیاء ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے انہوں نے آخرت کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ اللہ اکبر، ہم سب جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال سورہ نمل میں بڑی تفصیل کے ساتھ دی گئی۔ آپ جانتے ہیں ان کے پاس کیا نہیں تھا، انہوں نے دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ ایسی دولت کہ اس دولت کے بعد ایسی دولت کسی اور کو نہ ملے۔ اللہ اکبر، اور کیا نہیں ملا ان کو؟ کیا نہیں ملا؟ ہر چیز پر حکومت، ہوا پر حکومت، چرندوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، جن اور انسانوں پر حکومت، دنیا کی ہر چیز پر عارضی طور پر اللہ نے ان کی حکومت عطا کی۔ Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. جتنا بڑا عہدہ ہو سکتا ہے اتنا بڑا عہدہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا، مال بھی، دولت بھی، اقتدار بھی، حکومت بھی، اور زندگی کی ہر خواہش بھی۔ قرآن نے ان کا کردار پیش کیا، کہا کہ جب بھی ان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوا، انہوں نے ہمیشہ اس دنیا کو ہیچ، نظر انداز، ثانوی حیثیت اور دوسرا درجہ دے کر اللہ کے پاس جانے کو پہلا درجہ قرار دیا۔ آپ دیکھیے چیونٹیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان لاہور لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چیونٹیوں کی جماعت نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ چیونٹیوں کی سردار نے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چیونٹی کی کبھی بولی ہم نے سنی ہے، چیونٹی کی آواز ہم نے کبھی سنی ہے، چیونٹی کیا سوچتی ہے کبھی ہم نے محسوس کیا؟ حضرت سلیمان اپنے سارے بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب لشکر ہوگا آوازیں ہوں گی، چلت پھرت کی آواز ہوگی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہوگی، اس کے اوپر جو سواریاں ہوتی ہیں ان کی آوازیں، ساز و سامان، ایک لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ایسے موقع پر ایک چیونٹی کی آواز اس آواز میں سن رہے ہیں کہ ایک چیونٹی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہی ہے چلو اپنے بلوں کے اندر، اس لیے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر آئے اور ہم سب کو رون نہ دے، کچل نہ ڈالے، چلو جلدی سے نکل جائیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ حضرت سلیمان چیونٹیوں کو مار دیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جان بوجھ کر حضرت سلیمان نہیں ماریں گے، ممکن ہے چلتے ہوئے
قرآن نے کردار پیش کیا. ہم اور آپ ہوتے تو لوگوں سے یہ کہتے کہ چونٹیوں کی گولی میں سمجھتا ہوں, کالا رہتے, گردن اکڑاتے اور اپنے لوگوں کے سامنے یہ کہتے کہ دیکھو میرا حال یہ ہے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو اشارہ کیا, اپنے لشکر کو رکایا, فتبسم ضاحکا من قولها, مسکرا کر ٹہرے, شکر ادا کیا اللہ کا. وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. دعا کے دو ٹکڑے ہیں. پہلی دعا کے ٹکڑے میں اللہ کے رسول حضرت سلیمان نے شکریہ ادا کیا اللہ سے, اللہ یہ جو نعمت ہے وہ آپ کی دی ہوئی, میں فخر کرنے کے لائق نہیں ہوں, یہ سب کچھ آپ کا دیا ہوا ہے, مجھے ہی نہیں دیا, میرے والدین کو بھی آپ نے دیا ہے, میرے خاندان پر آپ کا رحم اور آپ کا کرم ہے, اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. اگر نہ چاہتے تو میں چڑیوں کی بولی نہ سمجھتا, کوئی بات نہ سمجھتا. یہ آپ کا شکر, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ جب تک اس دنیا میں رکھا ہے آپ نے, مجھے نیک رکھا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ رکھا ہے. لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں مگر پتہ نہیں مجھے آخرت میں کیسے اٹھائے. دنیا کے مان, دنیا کے مدام, دنیا کے لاؤ لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک سب سے بڑے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں وادخلنی فی عبادک الصالحین, اللہ مجھے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کر. اللہ اکبر. آپ سوچ کر دیکھیے, ایک انسان جس کو دنیا میں سب کچھ ملا ہے, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی نعمتیں, اسے کتنا فخر اور کتنا غرور ہونا چاہیے تھا کہ میرا تو بیڑا پار, دنیا میں تو اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا, آخرت میں کیوں نہیں دے گا. نہیں, بلکہ یہاں رہ کر اللہ کے رسول حضرت سلیمان نے آخرت کی تیاری کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بار بار سنا, بقرعید کے موقع پر تو ہر ممبر, ہر محراب, ہر گلی, ہر کوچے, ہر زبان پر حضرت ابراہیم کی یاد آتی. یاد کرنا بھی ہے, حق ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم. ایک اور حیثیت سے حضرت ابراہیم کا قرآن کریم میں ذکر ہے. سورہ شعراء جب پڑھتے ہیں ایک آیت دیکھیے جس میں دعا ہے, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, یوم لا ينفع مال ولا بنون. میں ترجمہ کرتا ہوں, اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کر. ولا تخزنی یوم یبعثون, یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن نہ مال کمائے, نہ دولت کمائے, نہ اولاد کمائے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں, جس نے دنیا میں تیاری کر کے اپنے دل کو صاف کیا وہی کامیاب. آپ صرف دعا کا ترجمہ دیکھیے, ایسے لگتا ہے جیسے یہ دعا ایک گنہگار انسان نے کی. کون گناہوں کی معافی مانگتا ہے, کون گر گراتا ہے, کون توبہ کرتا ہے, کون اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے. دعا سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ گنہگار انسان کی دعا ہے. مگر جب اس سے پہلے کی آیتیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سب سے نیک ترین انسان جس کو اللہ نے لقب دیا کہ یہ میرا دوست ہے, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, یہ میرا دوست ہے, اللہ کا دوست. اللہ جسے مل گیا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. مگر اس کے باوجود دنیا میں رہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے دنیا میں تو مجھے اپنا دوست بنا لیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے مرتے کوئی ایسا کام کر دوں جس سے آپ ناراض ہو جائیں. اللہ معاف فرما دیجیے. مر اس دنیا سے رخصت ہو کر تیرے دربار میں آؤں تو اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا مت کر. ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون. یہ بڑے بڑے لوگ, یہ بڑے بڑے انبیاء, یہ بڑی بڑی شخصیات, ان کا قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. یہ تو دو تین مثالیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, ورنہ بے شمار انبیاء کی بے شمار واقعات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اسی نہج پر تیار کیا, اسی انداز پر تیار کیا, اسی منہج پر تیار کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تو آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں تھا جسے آخرت پر یقین ہو. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ. سورہ صاد میں فرمایا هَذَا شَيْءٌ عُجَابٌ، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں تھا. اگر کسی کے سامنے ہم ذکر کرتے کہ بھئی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے تو یہ کہتے یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے. اللہ اکبر. ان انسانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 23 سال گزارے. مکے میں 13 سال اور مدینہ منورہ میں 10 سال. ان 23 سال کی مدت میں قرآن کریم کے وحی کا نزول کا سلسلہ ختم ہوتے ہوتے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں بات بٹھاتی تھی کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اور اس پر یقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا. لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہ وہ لوگ تھے جن کے دل، آنکھ، کان، دل و دماغ ہونے کے باوجود بھی وہ نہ دل سے کام لیتے تھے، نہ کان سے کام لیتے تھے، نہ آنکھ سے کام لیتے تھے. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات پڑھ کر اپنے عمل کے ذریعے آخرت کی یقین دہانی کرائی تو اس کے بعد دنیا نے ایسا منظر دیکھا کہ وہ سوائے آخرت کے اور کچھ سوچتے ہی نہیں تھے. دنیا میں بڑے بڑے عہدے صحابہ کرام کو ملے، دنیا میں بڑی بڑی دولت صحابہ کرام. ایک مکہ مکرمہ کی وہ زندگی جس وقت ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھن گیا. روم سے آئے ہوئے بڑے بڑے صحابہ، ان کے ہاتھ سے دولت چلی گئی. مکہ مکرمہ میں نسلوں سے پیدا کی گئی جائیداد چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. مطلب یہ کہ سب کچھ چھن گیا ان کے ہاتھ سے. پھر مدینہ منورہ گئے، وہاں اسلام کو مستحکم کیا، خود بھی مستحکم بنے دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. اور ایک زمانہ وہ آیا جب صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام گورنر بنے، امیر المومنین بنے. اللہ اکبر. ان تمام عہدوں کے باوجود، زندگی کے اس اتار چڑھاؤ کے مرحلوں کے باوجود ان کی زندگی میں کبھی آخرت سے غفلت پیدا ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو تیار کر رکھا. ایک مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں. یہ تمام صحابہ کرام کی نمائندگی حضرات صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کا یہی عمل. حضرت حذیفہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدائن کے گورنر بنے. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں گورنر کی امیر المومنین کی حیثیت سے تھے. اطراف کے شہروں میں، اطراف کی بستیوں میں گورنر جب بنا کر بھیجتے، مدائن کے علاقے میں گورنر حضرت حذیفہ کو بنا کر بھیجتے. گورنری کا عہدہ جیسے آج اعلیٰ مقام پر ہے، اس زمانے میں بھی اعلیٰ عہدہ مانا جاتا. حضرت حذیفہ جب مدینہ سے نکل کر مدائن کو پہنچے تھے، مدائن پہنچنے کے بعد ابھی مدائن شہر میں داخل نہیں بھی ہوئے تھے کہ سامنے بستی کے سارے لوگ، پورے لوگ کھڑے ہوئے تھے. سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے استقبال کے لیے کہ ہمارا گورنر آ رہا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے لوگوں کو دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی کھڑے ہوئے. لوگوں سے ہاتھ احوال دریافت فرمائے. اس کے بعد امیر المومنین کا پیغام سنایا کہ مجھے بحیثیت گورنر یہاں منتخب کیا گیا ہے، اب میں یہی رہوں گا، یہی میرا قیام رہے گا. جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنا، سب لوگوں نے ان کی آؤٹ کی، سب لوگوں نے ان کی عزت کی. سب لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ اشارہ کیجئے کہ میں آپ کے لیے دولت کا انبار کروں، میں آپ کے لیے رہنے کا بہترین سے بہترین انتظام کر دوں، اچھے سے اچھے کھانے پانی کا انتظام کر دوں. سب لوگوں نے اپنی اپنی فرمائشیں کی، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی. آپ دیکھیے ابتدائی مرحلہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. گورنر نے اشارہ کرتے دولت کا انبار لگ جاتا، اشارہ کرتے دنوں میں بڑے بڑے محل کھڑے ہو جاتے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نہیں،
صرف اتنی روٹی جس سے میرا پیٹ بھر سکے, اتنا چارہ جس سے میرا جانور زندہ رہ سکے. سبحان اللہ. ایک انسان زر, زمین, اقتدار, حکومت اور زندگی کی ہر خواہش سے بہت دور اس آخری عدالت کے تصور میں ڈوبا ہوا ہے جہاں جا کر اسے حساب و کتاب دینا ہے. یہ ابتدائی مرحلہ تھا. حضرت حذیفہ اپنی گورنری کا مقام مرتبہ ختم کر کے ان کا جب پیریڈ ختم ہوا تو یہ مدائن چھوڑ کر مدینے کی طرف جانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جس شخص کو میں نے مدینے کا گورنر بنا کر بھیجا تھا, گیا تھا تو خالی ہاتھ گیا تھا. ظاہر بات ہے گورنر بنا تھا اپنی زندگی کے لیے, اپنے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے عہدے کے حساب سے کچھ نہ کچھ کو لے کر آئے. چنانچہ مدینے کے باہر بیٹھ گئے, چھپ کر ایک مقام پر بیٹھ گئے, انتظار کرنے لگے کہ میرا گورنر واپس آئے گا. اللہ چھپ کر بیٹھے ہوئے اپنے بھیجے ہوئے گورنر کا انتظار کر رہے ہیں مدینے کے باہر. یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں گے کہ یہ کتنے اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر, یہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کتنی دولت, یہ دیکھیں گے کہ اس نے کتنا اپنی گورنری کی پیریڈ میں جمع کیا. سبحان اللہ. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے, وہ بھی اکیلے آ رہا ہے, وہ بھی خالی ہاتھ آ رہا ہے. جیسے ہی دیکھا کہ میرا بھیجا ہوا گورنر جیسے خالی ہاتھ گیا تھا اسی طریقے سے خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے, چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے, نکل کر سامنے آ گئے. حضرت حذیفہ کے سامنے جا کر ان کو گلے لگا لیا اور کہا کہ حذیفہ تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں, جو میں سوچتا ہوں تم بھی وہی سوچتے ہو اور ہم دونوں مل کر وہی سوچتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سوچتے ہیں. ہم دنیا کے سلسلے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. ہمارے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یقیناً اعلیٰ مقام, اعلیٰ مناصب, اعلیٰ عہدے, دنیا کی خوشیاں, یقیناً ان سب چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے اور ان چیزوں میں پڑھنا ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے. مگر ان کے حصول کے بعد ہمارا سب سے پہلا فرض اور ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. ہمارے مد نظر ہمیشہ یہ ہو کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی چاہیے. خصوصاً آج کے اس ماحول میں جب کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اچھا خاصا انسان منٹوں میں جا رہا ہے. وبائی امراض, اس وبا نے پچھلے دنوں اس قدر ہماری زندگیوں پر اثر کیا کہ چلتا پھرتا ویسے زندگی کا کبھی بھی بھروسہ نہیں تھا. اچھے خاصے انسان کسی بھی وقت چلے جاتے, مگر ہم نے پچھلے دنوں دیکھا اچھے بھلے انسان دنوں گھنٹوں میں چلے جاتے. اب ہم عمر کے کسی اور حصے کا انتظار نہیں کر سکتے. تھا ایک زمانہ جب لوگ یہ کہتے تھے عمر کے آخری حصے میں حج کر لیں. ابھی عمر کیا باقی ہے, ابھی بہت دن باقی ہیں, انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر لیں گے. آخری عمر میں تسبیح کے دانے لے کر ایک کونے میں بیٹھ جائے. زندگی کا پہلے بھی بھروسہ نہیں تھا, پہلے وہ لوگ جو کرتے تھے وہ بھی غلط تھا. مگر آج کے اس دور میں جب یہ زندگی اور مختصر ہو گئی, زندگی اور دھوکہ بن گئی اور زندگی کا اور کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو ہم چھوٹے ہوں بڑے ہوں, جوان ہوں بوڑھے ہوں, اعلیٰ عہدے پر ہوں غریب ہوں مالدار ہوں, کوئی بھی ہو, سب مل کر ایک ہی بات سوچنی ہے کہ ہماری زندگی مختصر ہے اور یہاں جتنی بھی ہم خوشی اور غم گزاریں گے سب عارضی ہے. ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے, جا کر جواب دینا ہے, اور جو کچھ بھی وہاں جواب دیں گے اسی بنیاد پر ہمیں اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کا اللہ ہم سب کو موقع نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے, جہنم سے بچنے اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. بارک اللہ